اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایسی دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جس کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے کہ واستعینوا بالصبر، کہ تم صبر کر کے مدد مانگو، والصلاۃ، اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان دو چیزوں کو اختیار کرے تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، ایک صبر اور ایک نماز۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جتنا صبر کیا ہے اتنا اور کسی نے صبر نہیں کیا۔ اسی طرح جتنا صبر کرنے کا پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والے اس کے اپنے قریبی تھے، اس کے اپنے چچا زاد اور اپنے رشتہ دار، اپنے علاقے والے، انہوں نے سب سے پہلے مخالفت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ برا بھلا کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے جاتے، تبلیغ کرنے کے لیے جاتے بستی میں، تو وہ شریر بچوں کو، شرارتی بچوں کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے، تنگ کرتے، اتنا پتھر مارتے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بھر جاتے۔ تو اسی موقع پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بستی والوں کو اٹھا کے الٹا نیچے پٹک دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، بلکہ ان کے حق میں دعا فرمی، صبر کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو اور جو مسلمان تھے، وہ ایک مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی مسلمان تھے 3 سال تک رہے قید۔ ایک وادی ہے، اس میں نہ کوئی کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام تھا۔ تو ایسی نوبت آئی کہ کھانے کی جگہ پہ درختوں کے پتے جمانے پڑ گئے، کھانے کی اور کوئی چیز نہیں تھی، کافروں نے وہاں ان کو بند کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی صبر کیا۔ اس کے بعد جو اس صبر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھل ملا تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گیت ہیں گائے جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز ہے وہ نماز، کہ والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مصیبت کو دیکھتے یا آندھی کو دیکھتے تو اسی وقت مسجد میں آ کر یا گھر میں جہاں ہوتے تو سجدے میں گر جاتے، نفل ادا کرنا شروع کر دیتے۔ نفل پڑھ کے آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جاؤ، پہلے وضو کرو، پھر مسجد میں جا کے 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، آپ کی جو مشکل ہے اور حاجت ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ تو وہ صحابی گیا، اس نے وضو کیا اور مسجد میں جا کر 2 نفل ادا کیے، اور نفل ادا کرنے کے بعد نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اسی وقت اس کی وہ جو حاجت تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ اسی طرح زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو بہت زیادہ نفل ادا کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ نفل ادا کر رہے تھے کہ اس کے گھر کو آگ لگ گئی، تو اس کا پورا گھر جل گیا، کیونکہ اب تو سیمنٹ کے مکان بنے ہوتے ہیں مٹی کے، پہلے دور میں زیادہ لکڑی جو تھی یہ استعمال ہوتی تھی مکانوں میں، یہ زیادہ لگی ہوتی، تھوڑی بہت بھی آگ لگتی تو پورا گھر جل جاتا۔
تو وہ پورا مکان جل گیا، لیکن حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو معلوم نہ ہوا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو باہر بہت شور مچا ہوا تھا لوگوں کا کہ پتہ نہیں اندر زین العابدین کے ساتھ کیا بنے کیا نہ بنے، پورا گھر جل گیا ہے، سب پانی ڈال رہے تھے، لیکن ان کو کوئی خواب خیال بھی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا سارا گھر جلا ہوا ہے، اور لوگوں نے کہا تجھے جب پتہ تھا کہ آگ لگی ہوئی ہے تو آپ باہر آ جاتے، باہر بھاگ آتے، آپ کو آگ لگ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ اس نے کہا مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے، میں تو نماز پڑھ رہا تھا، مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، پورا گھر جل گیا ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ آگ لگی ہے کہ نہیں لگی۔ تو انہوں نے کہا آپ اس آگ کی بات کرتے ہو، میرے سامنے وہ جہنم کی آگ تھی، تو اس آگ کے سامنے اس آگ کی کیا حیثیت ہے؟ جس کے سامنے وہ آگ ہو، اس آگ کے ڈر کی وجہ سے وہ نماز پڑھ رہا ہو، تو یہ چھوٹی جو دنیا کی آگ ہے یہ چاہے لگ جائے تو آدمی کو محسوس نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم بھی نہیں ہوا کہ آگ لگی یا نہیں لگی، نماز میں اتنے مگن تھے۔ تو اس نماز کی برکت سے وہ جو ہے آگ نے اس کو چھویا بھی نہیں، تھوڑی بہت بھی اس کو تکلیف نہیں دی۔ تو کیا فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں جو مسلمان تھے 313 تھے، اور آگے جو لشکر تھا آپ سنتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں تھا، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا، تلواریں گھوڑے، اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو کل جنگ ہونی تھی، آج جو رات گزری ہے تو اس پوری رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رہے، نوافل میں رہے، نوافل پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، مدد مانگتے رہے۔ تو پھر صبح کو کیا ہوا کہ وہ 313 آدمی ہزاروں کی تعداد پہ غلبہ پا گئے، سب کو تہہ نحس کر دیا، اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ کس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز میں رہے، نوافل میں رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اعلان کر دیا ہے، وَاسْتَعِينُوا تم مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ صبر کے ساتھ۔ جس آدمی میں صبر زیادہ ہوگا، جس آدمی، اب تبلیغی جماعت ہے پوری دنیا میں کیوں چھئی ہوئی ہے؟ ان کے اندر صبر ہے۔ کوئی تکلیف دیتا ہے تو صبر کرتے ہیں، کوئی ان کو تنگ کرتا ہے تو صبر کرتے ہیں، کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے تو صبر کرتے ہیں، کوئی ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے تو یہ صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ایک دو ملکوں میں نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب ہے، انہوں نے بہت تکلیف برداشت کی ہے، کوئی ان پہ کے بارے کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اور انہوں نے آج تک کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، بس صبر کیا اور صبر کرتے اور اپنا دین کا کام کر رہے ہیں۔ آج اللہ نے ان کو پوری دنیا میں مقبول فرما لیا، آج پوری دنیا کے دلوں میں مولانا طارق جمیل صاحب کی جگہ ہے۔ تو پوری دنیا مولانا طارق جمیل صاحب کو سنتی ہے، اگرچہ لوگوں نے بہت تکالیف کی، بہت اعتراض کیے ہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا ہے۔ تو صبر اور نماز کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، ہر بات پہ جو تکلیف دہ ہوتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا مولوی صاحب آپ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو قرآن تو کہتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ صبر سے مدد مانگو، بِالصَّلَاةِ اور نماز سے مدد مانگو۔ اب یہ جو صبر ہے اور نماز ہے یہ اللہ تو نہیں ہے، یہ تو غیر اللہ ہے۔ تو علماء یہ کیوں بیان کرتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، صرف جو ہے غیر اللہ سے کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے؟ تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ اس آیت کا مطلب جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، یہ بھی جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ صبر کر کے اللہ سے مدد مانگو، بالصلاۃ صبر کر نماز پڑھ کے اس نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ تو پھر میں نے اس سے سوال کیا، آپ جو کہہ رہے ہو کہ صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، تو آپ کیسے مانگو گے؟ صبر کو سامنے رکھ کے اس سے مدد مانگو گے اے صبر میری یہ مشکل حل کر، یا نماز کو سامنے رکھ کے اس سے مدد مانگو گے کہ اے نماز میری یہ مشکل حل کر؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا صبر اور نماز سے مدد مانگنے کی جو صورت ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں، ہم اس سے مدد مانگنا شروع کر دیں گے۔ تو صبر اور نماز سے کیسے مدد مانگے گے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ صبر کر کے اللہ سے مدد مانگو، صبر آپ کرو گے تو اس کا پھل اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ نماز آپ پڑھو گے، نماز پڑھ کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے مدد آپ مانگو گے تو اس کے جب آپ مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔